السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ڈاکٹر مبشر حسین ملک لکھتے ہیں کہ میں ان دنوں مدینہ منورہ میں مقیم تھا۔ عصر کی نماز پڑھی، مسجد نبوی سے باہر نکلا اور شارع ستین پر چل پڑا۔ گاڑی پارکنگ میں چھوڑ دی۔ بازار میں کاروباری رونق اپنے عروج پر تھی۔ میں دکانوں میں جھانکتا کشاں کشاں ایئر لائنز کے دفتر پہنچ گیا۔ یہی عالی شان دفتر میری منزل تھا۔ دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ مجھے احساس ہوا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ گھوم کر دیکھا تو ایک اجنبی کو مخاطب پایا۔ کون تھا وہ؟ میں نہیں جانتا، پہلی بار آمنا سامنا ہوا تھا۔ چند لمحے اس کی طرف دیکھا۔ درمیانہ قد، گٹا ہوا جسم، سانولی رنگت، آنکھوں پر چشمہ، مگر چہرے پر آکر ڈھٹائی کا عنصر نمایاں۔ مجھے محو حیرت پا کر وہ شخص میرے قریب آیا اور یوں گویا ہوا، صاحب کیا آپ پاکستانی ہیں؟ وہ اعتماد رکھتا تھا کہ میں ہاں میں جواب دوں گا۔ میں نے سچ بول دیا۔ اس میں حرج بھی کوئی نہیں تھا، مگر جلد ہی احساس ہوا کہ میں کسی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ گاڑی ہوگی آپ کے پاس؟ اس نے دوسرا سوال جڑ دیا۔ جی ہاں، میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ تو پھر آپ مجھے مدینہ شہر کی اہم زیارتیں کرا دیں، اس نے بلا جھجک کہہ دیا۔ میں تذبذب میں پڑ گیا۔ مان نہ مان، میں تیرا مہمان۔ مجھے اجنبی کے رویے پر اچنبا سا ہونے لگا۔ مجھے حیرت میں پا کر اس نے فرمائش دہرائی۔ اس دوران میں اپنے حواس مجتمع کر چکا تھا۔ آپ کا تعارف؟ مجھے پوچھنا پڑا۔ عبدالقدیر، اس نے مصافحہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ پاکستان کے ایک بڑے ادارے میں راڈار ٹیکنیشین تھا۔ 5 سال قبل ریٹائرمنٹ لے کر خطہ عرب آ گیا۔ اب وہ کسی عرب شیخ کی مواصلاتی کمپنی میں بطور جونیئر افسر کام کر رہا تھا، ساتھ ہی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار بھی کر لیتا تھا۔ زہران میں مقیم تھا۔ حاجات روائی کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا۔ مسجد نبوی میں عبادات کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے عبدالقدیر کی سیر و عبادت کا مناسب بندوبست کرا دیا۔ کیا میں آپ کے ہاں ٹھہر سکتا ہوں؟ عبدالقدیر نے مجھے اور بھی مشکل میں ڈال دیا۔ خیر، میں نے اس کی رہائش کا انتظام بھی کرا دیا۔ پھر اس وعدے کے ساتھ اسے خدا حافظ کہا کہ مغرب کے بعد وہ مجھے مسجد نبوی میں ملے گا۔ مجھے احساس ہوا کہ عبدالقدیر بے حد پریشان تھا، کیونکہ وہ بار بار خیالوں میں کھو جاتا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے۔ نماز کے بعد ہم دونوں بازار کی طرف نکل گئے۔ میں اسے قریبی مصری ریستوران میں لے گیا۔ مصری باورچی بینگنوں کی بڑی خوش ذائقہ ڈشیں بناتے ہیں۔ باتوں باتوں میں عبدالقدیر نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ وہ اپنے وطن ہی میں تھی۔ دونوں کے 5 بچے تھے۔ وہ اپنی بیوی کا کوئی جرم نہ بتا سکا۔ عبدالقدیر کی ڈھلتی عمر دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے چھوٹے بچے بھی بچپن سے نکل چکے ہوں گے، مگر پاؤں پر کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا ہوگا۔ میں نے معاملہ خریدنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ زیادہ بتانے پر آمادہ نہ ہوا۔ میں بھی پرائے معاملے میں دخل دینے کی حدود جانتا تھا، چپ ہو گیا۔ ہم دیگر معاملات پر گفتگو کرتے رہے۔ اگلے روز میں دفتر سے گھر لوٹا ہی تھا کہ عبدالقدیر وارد ہو گیا۔ وہ حد درجہ پریشان دکھائی دیا۔ کوئی لاوا اس کے اندر ہی اندر پک رہا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ اس کے ڈھارس بندانے کے لیے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ حوصلہ پا کر اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ عبدالقدیر نے جو آپ بیتی سنائی، وہ اس کی شخصی کمزوری اور کمزور عادات کی غماز لگی۔ ایک ایسی لڑکی اس کے اعصاب پر مسلط ہو چکی تھی جو اس کے ہم رکاب نہیں چل سکتی تھی۔ رشتوں کے بے ہنگم کھیل کی وجہ پیسہ تھا، جو عبدالقدیر کے ظرف سے بڑھ کر تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے جو کہانی اخذ کی وہ کچھ یوں تھی۔ مذکورہ لڑکی عرب شیخ کے دوسرے دفتر میں کام کرتی اور بھارت سے تعلق رکھتی تھی۔
عبد القدیر کا آنا جانا دفاتر میں اکثر رہتا۔ لڑکی دبلی پتلی تھی، نام عاشا تھا، پریشان صورت، حالات سے مفلوج لگتی، اپنی دنیا میں کھوئی رہتی، قبول صورت تھی، کم آمیز اور سنجیدہ رہتی، فقط کام سے کام رکھتی، کام میں ماہر تھی۔ عبد القدیر حیلے بہانوں سے عاشا کے ساتھ کلام کر لیا کرتا۔ جب بے تکلف ہونے لگا تو وہ لڑکی پیچھے ہٹ گئی اور پہلو تہی برتنے لگی۔ عبد القدیر ڈٹائی سے اس کے پیچھے لگا رہا اور اسے میل کرنے کی سعی کرتا رہا۔ یہ سعی حاصل سال بھر سے جاری تھی۔ آخر کار عاشا اکتا گئی۔ ایک روز اپنے شیخ کی موجودگی میں لڑکی نے عبد القدیر کو دفتر بلوایا اور گھٹے دفتر ماحول میں گزارش کی کہ اسے تنہا چھوڑ دے، کیونکہ وہ شادی شدہ ہے اور فلرٹ نہیں کرنا چاہتی، پھر وہ ہندو ہے اور اپنا دھرم نہیں بدلے گی، لہذا وہ عبد القدیر کے لیے بیکار ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ عبد القدیر نے اگر رویے میں تبدیلی نہ کی تو وہ مجبوراً خودکشی کر لے گی یا پھر اپنے ابتر حالات میں واپس بھارت صدار چلی جائے گی۔ اس ملاقات نے شیخ کو بھی پریشان کر دیا۔ پھر اس نے عبد القدیر کی طرف ہمدردانہ رویہ اپنایا اور رائے دی کہ محترم کو اپنی فیملی عرب بلوا لینی چاہیے، اس کی مدد کی جائے گی، رہائش گاہ بھی دی جائے گی۔ بدلتی نئی صورتحال میں عبد القدیر عاشا سے چڑ گیا۔ اس واقعے کے چند یوم بعد ایک نٹکھٹ دوشیزہ عبد القدیر کے دفتر میں آ دھمکی۔ اس نے اپنی اداؤں سے موصوف کو لبا لیا مگر آنے کا مقصد مخفی رکھا۔ کہا کہ وقت شام ساحل بحر پر دوبارہ ملیں گے۔ عبد القدیر کھلی ہوئی باتوں کے ساتھ سر شام مقررہ مقام پر پہنچ گیا۔ دونوں قریبی ریستوران کی طرف بڑھ گئے۔ بات چیت کے موضوع نے عبد القدیر کو حیران کر دیا۔ لڑکی نے اپنا نام عاشا بتایا اور تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ عاشا کی چھوٹی بہن ہے، ایک بڑی ایئر لائنز میں بطور ہوسٹس کام کرتی ہے۔ اس کی باتوں میں بڑا عجز تھا۔ وہ بہن کے سلسلے میں رحم کی اپیل کرنے آئی تھی اور آس رکھتی تھی کہ وہ کامران ٹھہرے گی۔ اس نے عبد القدیر کو مطلع کیا کہ بڑی بہن عاشا شادی شدہ ہے، بدقسمتی سے اس کے خاوند کو کالا یرقان ہو چکا ہے اور وہ بستر مرگ پر پڑا ہے۔ عاشا آخری حربے کے طور پر اپنے خاوند کا جگر ٹرانسپلانٹ کرانا چاہتی ہے، اس سلسلے میں اسے خطیر رقم کی ضرورت ہے۔ اب خاوند کی محبت میں وہ پردیس کے دھکے کھا رہی ہے، محنت بھی بساط سے بڑھ کر کرتی ہے، بہت پریشان رہتی ہے۔ وطن میں گھر اسی کی کمائی پر چل رہا ہے۔ وہ اپنے والدین اور ان کے اپنے خاوند کا بہت بڑا سہارا بنی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہمدردی کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ اسے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ عبد القدیر نے باتیں بڑے غور سے سنی، پھر بولا، میں نے عاشا کو ترغیب دی تھی کہ مرتے ہوئے خاوند سے چھٹکارا حاصل کر لے اور باعزت میرے گھر آباد ہو جائے۔ میری آفر ابھی بھی موجود ہے۔ عبد القدیر کی اس بات کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ کیا ہندو دھرم میں دو سگی بہنیں کسی ایک شوہر سے شادی کر سکتی ہیں؟ عبد القدیر نے سکوت توڑا۔ عاشا کا دل یکدم مرجھا گیا۔ شاید گنجائش نکلتی ہو۔ اس نے بڑی مشکل سے جواب دیا، تو پھر میں آپ دونوں کے ساتھ اپنا گھر بسانے کو تیار ہوں۔ عبد القدیر نے ایسی کا رخ اپنی جانب گھماتے ہوئے پتھر دے مارا۔ عاشا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، آواز حلق میں دبنے لگی۔ آنسو ضبط کرتے ہوئے اس نے اجازت مانگی اور چپ چاپ ٹیکسی میں سوار ہو گئی۔ اس کے جذبوں میں تعصب نمایاں تھا کہ اس نے عبد القدیر کے ساتھ کھانا کیوں کھایا۔ دفتر میں عاشا کی ہمت اسے تھوڑا سا فائدہ پہنچا گئی۔ عبد القدیر نے عادات میں کسی حد تک تبدیلی کر لی۔ اسے اب وہ پہلے کی طرح تنگ نہیں کرتا تھا، مگر اپنی دلچسپی کی تجدید کسی نہ کسی بہانے کر لیا کرتا۔ عاشا اس کی فریفتگی کا حال جان لیا کرتی تھی۔ معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ پھر حالات میں اچانک تبدیلی آ گئی۔ کچھ عجب طور پر عاشا تیزی سے عبد القدیر کے قریب آ گئی۔ یہ تغیر دنوں میں عروج کی سمت بڑھ گیا، بلکہ ناقابل یقین دکھنے لگا۔ عبد القدیر نے تقدیر کا کرم سمجھا، یقین رکھتا تھا کہ اس نے منزل پا لی۔ وہ سوکھے پتے کی طرح عاشا کی آغوش حیات میں جا گرا۔ انہی دنوں شیخ کی ٹیلی کام کمپنی کو بحرین میں اہم ذمہ داریاں مل گئی۔ 3 ہفتوں کا منصوبہ تھا۔ عبد القدیر اور عاشا دونوں بحران جانے والے کارکنوں میں بھی شامل ہو چکے تھے۔
کام تکنیکی تھا، دن بھر سر کھجانے کی فرصت بھی نہ ملتی، مگر مسا ہوٹل میں شام برونق ہوا کرتی۔ گروپ کے لوگ اپنی مشاغل بنا لیا کرتے، ماحول کے مطابق تفریح پہلو تلاش کرتے۔ آشا اس دوران پوری طرح نکھر آئی تھی، سر شام ہی تیار ہو جاتی، دلکش میک اپ کرتی اور عمدہ لباس پہنتی، عموماً یورپی ملبوسات زیبا تن کرتی۔ اب وہ عبدالقدیر کے ساتھ رنگین شامیں گزارنے لگی، اس کی اداؤں میں رعنائی اور ندرت عبدالقدیر کو لباتی۔ دونوں اکثر ساحل سمندر کی طرف نکل جاتے، وہاں رونق کا سما ہوتا اور حسب خواہش تنہائی بھی۔ کبھی خریداری ہوتی تو کبھی بڑے ہوٹلوں میں کھانوں کے مزے لوٹتے نظر آتے۔ بظاہر یہی لگتا کہ آشا عبدالقدیر کے قریب آ چکی ہے اور شاید اپنے بیمار شوہر کو چھوڑ دے گی۔ ان کے متعلق چیمہ گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ عبدالقدیر کی باتیں ہر دم کھلی رہتی، جبکہ آشا کبھی کبھار بجھ جایا کرتی۔ 3 ہفتے گویا 3 دنوں میں گزر گئے۔ تکمیل کار کی خوشی اپنی جگہ، مگر اکثر کارکن بحرین چھوڑنے پر افسردہ تھے، اسی لیے شیخ نے ایک بڑی پکنک کی اجازت دے دی۔ تمام ساتھیوں نے بحرین تا ظہرین سفر اسی پل پہ طے کرنے کا فیصلہ کیا جو بحیرہ احمر کے غربی حصے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ تقریباً 20 کلومیٹر لمبا یہ پل عزم انسانی اور جدید ٹیکنالوجی کا حسین ترین امتزاج ہے، جس نے زمین کے 2 ٹکڑوں کو آمد و رفت کے لیے ملا دیا۔ اس پر ہر دم گاڑیاں دوڑتی نظر آتی ہیں۔ گہری شام کے وقت روشنیوں کا سفر سمندر کے حسن کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ شیخ نے مناسب جگہ پر ضیافت کا پرتکلف انتظام بھی کر دیا۔ اسی شام چاند اپنے جوبن پر تھا۔ عبدالقدیر اور آشا گاڑی میں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، دل مسرور تھے اور ماحول خوبصورت تھا۔ عبدالقدیر، برائے کرم مجھے کچھ مدت کے لیے 50,000 ریال دے دیں۔ کیوں؟ وجہ نہیں بتا سکوں گی، آشا نے اس وقت کہا جب عبدالقدیر سمندر پر پڑنے والے عکس قمر میں کھو کر اس کی شباہت آشا کے سراپے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ دم بھر میں عبدالقدیر کے اجلے محبوبانہ تصور کو گرن سا لگ گیا۔ بحری مد و زجر سمٹ کر اس کے وجود میں بکھر گئی۔ کڑے امتحان کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ تلاطم کی اسی شدت میں اسے کوئی فیصلہ کرنا تھا اور انہی لمحوں میں وہ پختہ عزم کر چکا تھا۔ فیصلے وہ اسی طور پر ہی کیا کرتا تھا۔ اس نے آشا کو لبیک کہا۔ مسکراہٹ آشا کے چہرے پر رقص کرنے لگی۔ جمع پونجی موجود تھی، ایڈوانس بھی مل گیا تھا، کچھ دوستوں سے لیا اور یوں آشا کے لیے رقم اکٹھی ہو گئی۔ چند ساتوں میں مایا ادھر سے ادھر ہو گئی، مگر ذہن کے کوڑے میدانوں میں وسوسوں کے جنگل بھی ابھر آئے۔ واپس دفتر پہنچ کر کار دوراں کا انبار عبدالقدیر کی ہستی پر آن پڑا۔ اسے بحرین کے پروجیکٹ پر فوری رپورٹ تیار کرنا تھی۔ یہ کٹن اور دقت طلب کام تھا۔ بعد ازاں اسے ریاض جانا پڑا، فرم کے لیے بعض اشیاء کی خریداری کرنی تھی۔ وقت اندازوں سے بڑھ کر صرف ہوا۔ 3 ہفتے اسی طرح بیت گئے۔ معاملات سلجھانے کے بعد وہ آشا کے دفتر گیا، مگر اسے وہاں نہ پایا۔ اس کی جگہ کوئی یمنی کام کر رہا تھا۔ عبدالقدیر پریشان ہو گیا، کیونکہ عملے کے دیگر افراد نے اسے ملی جلی اطلاعات دی۔ بہت سارے خدشات عبدالقدیر کے ذہن میں پیدا ہو گئے۔ شاید وہ کنگال ہو چکا تھا، اس کا ماتھا ٹنکا۔ اس نے فوری طور پر شیخ کے گھر کی راہ لی۔ شیخ نے آشا کے معاملے میں غیر معمولی پریشانی دیکھ کر اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ عبدالقدیر اسے ادھار والے معاملے سے بے خبر رکھنا چاہتا تھا، سوالوں سے پہلو طئی کرتا رہا۔ شیخ سے البتہ اس نے چند باتیں اگلوا لی۔ آشا بھارت واپس جا چکی تھی، چھٹی پر گئی تھی۔ اصولاً اسے ہفتے کے اندر واپس آ جانا چاہیے تھا، یہی وعدہ کر کے وہ گئی تھی۔ اس کا لوٹنا اب مشکل لگتا ہے۔ شیخ کے نزدیک آشا کا یوں غائب ہونے کی وجہ اس کے خاوند کی شدید بیماری ہو سکتی تھی۔ شیخ کی باتیں سن کر عبدالقدیر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر شیخ نے اسے گھر جا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا، لیکن عبدالقدیر سوچوں کے تانے بانے میں الجھ چکا تھا۔ حالات میں اسے فریب کی ہوا آ رہی تھی، جس کے باعث اس کی انا بھی
बुरी तरह मजरूह हो चुकी थी। वो किसी को अपने दुख में शरीक नहीं कर सकता था। फिर किसी ने उसे बताया कि आशा अपने देश नहीं गई बल्कि यहीं कहीं पोशीदा हो गई है, उसे सता रही है। अब्दुल कदीर अहले हिंद की रवायती जादूगरी पर यकीन रखता था। यही समझता रहा कि आशा ने किसी जानवर का रूप धार लिया है और करीब ही कहीं मौजूद रहती है। अब्दुल कदीर ने छोटी बहन ओशा से भी राब्ते की कोशिश की, मगर अब वो यूरोप और लातीनी अमेरिका की परवाज़ों पर मसरूफ़ थी। अब्दुल कदीर ने दोनों बहनों से राब्तों के लिए कई हरबे इस्तेमाल किए मगर नाकाम रहा। शेख के दफ्तर से भी उसे आशा का मुहम्मल पता ही मिल सका। इस अमर का अंदाज़ा बरहाल हो गया कि आशा को भारत में तलाश करना जुए शेर लाने की मुतरादिफ है। वो किसी ज़ोर अफ्तादा गाँव में रहती है। खाविन की सेहत याबी के बाद नेपाल मुंतकिल होना चाहती है, जहाँ उसके ससुराल रिश्तेदार कसीर तादाद में मुकीम थे। अब्दुल कदीर उसी पस मंज़र में मदीना मुनव्वरा आया था। वो अपने माबूद के सामने गिड़गिड़ा कर मदद लेना चाहता था। उसे पैसों की ज़िया पर कलक था, मगर वो अपनी बीवी बच्चों के बारे में अपने रवैये पर कतई शर्मिंदा नहीं था। किसी वक्त वो बहकी बातें करने लगता। कहता, मैं आशा को कत्ल कर देना चाहता हूँ, बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा, भारत में सज़ाए मौत पाना चाहता हूँ। कभी रोने लगता तो उसकी बेबसी इंतहा पर नज़र आने लगती। फिर अचानक वो मदीना मुनव्वरा से चला गया। उसके साथ राब्ता भी मादूम हो गया। इसी तौर पर कई माह गुजर गए। कभी सोचों में आता, मगर फिर गर्दिश दौरान के औराक से माह होता गया। कभी कहानियों की तकमील मकसूद होती है। शायद इसीलिए एक रोज़ वो लौट आया, बिल्कुल अचानक खुद ही मेरे घर चला आया। उसका हुलिया बदल चुका था। एक झलक ने अहद रफ्ता की किताबें खोल दी। यादों से चंद नक़ूश उभरने लगे। जो ही मैंने उसे पहचाना, तजस्सुस के कई पहलू नमूदार हुए। अब्दुल कदीर बड़ा लाग़िर हो चुका था। वक्त ने सूरज से कहानी उसके चेहरे पर लिख दी थी। झरियों में हवादिस मुज़य्यन हो चुके थे। रीश बढ़कर बुजुर्गी में ढल चुकी थी। अतवार में ठहराव कहीं ज़्यादा था। मालूम हुआ कि वो शदीद तन्हाई का शिकार रहा है। बीवी बच्चों से महरूम हो चुका है। फ़िक्रों ने उसे मायूसी में धकेल दिया था। बोलने पर आया तो उसका जज्बाती मद्दोजज़र लम्हा तगय्युर में रहा। उसने आशा का खोज लगा लिया था। इस साई में उसने बड़े पापड़ बेले, कई नाते इस्तवार किए, बहुत से वसीले बनाए। वो आशा से मिला मगर उसे कत्ल न कर सका, क्योंकि हालात उसकी तवक्को के बरअक्स निकले। अब्दुल कदीर आशा की बरादरी से नारवा सलूक की तवक्को रखता था, मगर ऐसा न हुआ। वो गांव में कई अफराद से मिला। गांव वालों ने उसके साथ बड़ा ताउन किया। तहकीक करने पर उसे जिस कहानी का पता चला वो तवील और दुख भरी थी। तमाम मामलात की शक्ल कुछ यूँ उभरी। आशा भारत लौटी तो उसके खाविंद रवि की सेहत इंतहाई ख़राब हो चुकी थी, बल्कि वो करीबुल मिर्ग था। आशा ने उसे संभाला। आशा को अपने पति से बेहद प्यार था। दोनों लड़कपन पर प्रेमी थे। बहमी रिश्तेदारी नस्लों पर मुहित थी। शादी ने उनके जीवन में रंग भर दिए। रवि पेशे के लिहाज से इंजीनियर था, जबकि आशा ने भी काम किया था। मिलाप उन्हें तमन्ना की तकमील तक दिखता था। मोहब्बत और मेहनत के औसाफ लिए दोनों ने जिंदगी में जद्दोजहद की तो खूब फूले फले। उन्हें अपने घर खुशियों से सजा नजर आता, जिसमें आरज़ुओं के गुलाब खिलते और अर्जी नबात में मद्दगम होकर ख्वाबों के तगय्युर उद्वार लेते। उनकी दुनिया जन्नत नज़ीर थी, मगर कभी दुनियाई ज़ल्ज़लों के बैस गारत भी हो जाती है। यही आशा के साथ हुआ। अचानक इंकिशाफ हुआ कि रवि काले यरकान हेपाटाइटिस सी का मरीज़ है। वो तशख़ीस के मराइल से कभी नहीं गुजरा था और अब बीमारी तेज़ी के साथ फैल रही थी। जिगर नाकारा होता नजर आ रहा था। मौत का कुर्ब तेजी से बढ़ रहा था। शादी की 6ठी सालगिरह पर मामलात हर दर्जा खराब लगे। रवि को ऑपरेशन के लिए बड़े अस्पताल ले जाया गया। भाई ने अपने जिगर का हिस्सा अतिया किया और उसका मुआवजा भी ले लिया। आशा और उसके देवर की कुर्बानी से रवि की जान बच गई। सर्जरी के अखराजात देने के अलावा आशा ने शोहर की खिदमत भी की, जो बसात से बढ़कर थी। कड़े हालात में उसने हिम्मत जमा रखी, हत्ता कि रवि जिंदगी में लौट आया। वक्त के साथ रवि में कुव्वत लौटने लगी।
لگی۔ میاں بیوی یکجا ہوئے تو کار حیات میں نئی راہیں تلاش کرنے لگے۔ روی کے رشتہ دار نیپال میں کاروبار کرتے تھے، انہوں نے آشا اور روی کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ماہ و سال گزرنے لگے۔ ایک عرصہ تک آشا کی زورق حیات پرسکون لہروں پر چلتی رہی، پھر اسے طوفانی تھپیڑوں نے آن لیا۔ آشا کی عمر بڑھ رہی تھی مگر اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس پر انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی۔ محرومی کے افتاد پڑنے پر آشا بے بسی محسوس کرنے لگی۔ مندر مندر گھوما کرتی، سنیاسیوں کے پاس بھی گئی مگر اس کی گود ہری نہ ہو سکی۔ گو شفا خانے اسے صحت مند قرار دیتے، پھر بھی تکمیل تمنا کا سراب برسوں پر پھیل گیا۔ پتی کا پیمانہ صبر لبریز ہوتا گیا۔ بہمی جھگڑے طوالت پکڑنے لگے، تلخیاں بلا خیزی تک پڑنے لگی۔ اسی کشمکش میں دونوں واپس بھارت آ بسے مگر بہم فاصلے نہ سمٹ سکے۔ جلد ہی دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ گزر اوقات کے لیے آشا نے بینک میں ملازمت کر لی۔ تنہائی میں وقت کا پہاڑ دھکیلنے لگی۔ اس نے دنوں کا حساب رکھنا چھوڑ دیا، بس مصروف کار رہتی۔ صبح تا شام آس رکھتی کہ زندگی یوں ہی گزر جائے گی، مگر نصیب میں لکھا کون ٹال سکتا تھا۔ جس بینک میں آشا کام کرتی تھی فراڈ کا شکار ہو گیا۔ آشا والی برانچ میں بڑے پیمانے پر غبن ہوا، اس کا نام بھی مشکوک ملازمین میں آ گیا۔ الزام تھا کہ اس نے مجرموں کی اعانت کی ہے۔ آشا الزام سے انکار کرتی رہی مگر صورتحال سے نجات نہ پا سکی۔ معطلی کے بعد اس کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی۔ جلد ہی کیس عدالت میں چلا گیا۔ آشا اپنا مقدمہ سمجھ بوجھ سے نہ لڑ سکی۔ مؤثر دفاع کی عدم موجودگی میں اسے بھی سزا دے دی گئی۔ وہ 3 سال کے لیے جیل چلی گئی۔ جیل میں وہ واحد خاتون تھی جس کا کوئی ملاقاتی نہ آتا۔ اس کی صحت بری طرح گرنے لگی، وہ کھانا پینا اور معمولات بھول گئی۔ اس کی شخصیت مسخ ہونے لگی، پھر اس پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے جو شدید تر ہوتے چلے گئے۔ کچھ عرصہ جیل میں علاج ہوتا رہا، آخر اسے پاگل خانے میں بھیج دیا گیا۔ عبدالقدیر آشا کے گاؤں پہنچا تو کئی افراد سے ملا، انہی کی وساست سے وہ پاگل خانے آشا سے ملنے گیا۔ آشا اسے نہ پہچان سکی، اس کا ایک ہی روپ تھا جو بار بار نظر آتا۔ وہ ہر کسی سے معافی مانگتی، ہر کسی کے مقابل ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی، کبھی گڑ گڑانے لگتی اور قدموں میں ڈھیر ہو جاتی، سسکنے لگتی۔ دیکھنے والوں کو اس پر ترس آتا، وہ کئی بیماریوں کی مریضہ لگتی۔ عبدالقدیر نے کہانی ختم کی تو بری طرح رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی، سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ دیر تک اداس بیٹھا رہا، پھر روندی ہوئی آواز میں بولا، محترم آپ نہیں جانتے، پیچھے وطن میں آج میری بڑی دختر کی شادی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس سے پہلے کہ مبارک دیتا وہ بول اٹھا، میں نے واسطے طور پر بیٹی کو پیغام بھیجا تھا کہ میں تمہاری ماں کا مجرم ہوں، مگر اتنی اجازت دے دو کہ نئے گھر جاتے ہوئے میں اپنا دستے شفقت تمہارے سر پر رکھ سکوں اور اپنی تمناؤں کا ملبوس پہناتے ہوئے تمہیں رخصت کر سکوں۔ عبدالقدیر کی آواز حلق میں روندنے لگی، آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑے۔ بولا، بیٹی نے جواب دیا ہے کہ امی کے تو مجرم ہیں ہی، آپ میرے بھی قصوروار ہیں۔ اگر آپ کا دستے شفقت میرے سر پر رہتا تو مجھے تعلیم نہ مکمل چھوڑ کر اسکول میں ملازمت نہ کرنا پڑتی، در بدر دھکے نہ کھانے پڑتے، اپنا جہیز خود نہ بنانا پڑتا۔ اگر رشتوں سے اعتماد کی روح نکل جائے تو وہ بے جان ہو جاتے ہیں اور عملاً بے معنی کہلاتے ہیں۔ مجھے اس لفظ سے شفقت کا کیا فائدہ جسے میری اکائی کا بھی احساس نہ رہا ہو۔ یہ کہہ کر عبدالقدیر سسکیاں بھرنے لگا، اس کے ہونٹ لرزنے لگے، پھر وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور اونچی آواز میں روتے ہوئے بولا، میری ماں بھی روٹ کر کہتی ہے کہ میں اس کے حقوق فرائض سے کوتاہی برت رہا ہوں، اس کی بیوگی اپنی چادر تلے نہیں ڈھانپ سکا۔ آج وہ اپنی بہو کی جزوی دستے نگر بن چکی ہے اور بہو کو مجھ سے افضل گرانتی ہے۔ مجھ سے بڑھ کر رسوا شخص اور کون ہوگا اپنا دشمن کہلانے کو۔ الفاظ عبدالقدیر کے لبوں پر ٹوٹنے لگے، میری اپنی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ جب قدرت ہمیں کسی خاندان کی سربراہی عطا کرے تو ہمارے دانشمندانہ یا غیر دانشمندانہ فیصلے 4 نسلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ 133 موجود نسل، ایک پچھلی اور 2 اگلی نسلوں پر۔ میری غیر فطری سوچ نے 3 نسلوں کو خوار کر دیا۔